میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں دولت کی فراوانی تھی۔ ابو کی 2 ٹیکسٹائل ملیں اور پنکھے، واشنگ مشین وغیرہ بنانے کے کارخانے تھے۔ ہر طرح کا عیش و آرام میسر تھا۔ اس کے باوجود ہمارے گھر کا ماحول مذہبی تھا۔ دادا جان تو دنیا سے کنارہ کش ہو کر ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ مجھے بھی شروع سے ہی عبادت میں لطف آتا تھا۔ میں نے جب سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، الحمدللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ 11 سال کی عمر سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف ورد زبان ہے۔ میرے دوسرے بھائی بہن صوم و صلات کی پابند تو تھے، لیکن وہ دنیا داری میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے مولوی، علامہ اور مولانا کہہ کر چڑھایا کرتے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ابو میرے کمرے میں آئے تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ابو آپ نے ناحق تہمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ بیٹا، ابو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری عمر صرف 11 سال ہے اور تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ عبادت اچھی چیز ہے، لیکن تارک الدنیا ہو کر صرف عبادت کرنے کا حکم بھی نہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں ابو، میں نے کہا، میں نے دنیا ترک تو نہیں کی۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں عبادت سے تمہاری تعلیم متاثر نہ ہو۔ آپ مطمئن رہیے ابو، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی بھی عبارت محض ایک دفعہ پڑھنے کے بعد میں بھولتا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر کلاس میں پوزیشن لیتا تھا۔ میں نے اسکول کی تعلیم کے دوران ہی محض 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ دادا جان میرے اس طرز عمل سے بہت خوش تھے۔ میں دیر تک ان سے دینی معاملات پر گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، پھر ہمارے ایک بزرگ نے حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دادا جان بھی نقشبندیہ سلسلے کے ایک بزرگ غلام ربانی مجددی سے بیعت تھے۔ میں ان سے اکثر ضد کرتا تھا کہ مجھے اپنے پیر صاحب سے بیعت کرا دیں۔ وہ فرماتے تھے، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، وقت آنے پر یہ بھی ہو جائے گا۔ میری عبادت اور تعلیم ساتھ ساتھ جاری تھی۔ میں نہ صرف درود شریف کا ویٹ کرتا رہتا تھا، بلکہ دادا جان کی رہنمائی میں مختلف وظائف بھی شروع کر دیے تھے۔ مراقبے کا عمل میں نے اپنے طور پر شروع کر دیا۔ اس عمل سے میری طبیعت میں یکسوئی پیدا ہوئی اور اس میں لطف آنے لگا۔ پھر اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگے۔ مجھے قبل از وقت علم ہو جاتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ غیب کا علم تو صرف اس ذات پاک کو ہے، لیکن وہ چاہے تو اپنے بندوں کو بھی نواز سکتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنی عبادت و ریاضت سے مرعوب کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف وہ پس منظر بیان کر رہا ہوں جس کی بدولت میں آج اس مقام پر ہوں۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد میں درود پاک کا ویٹ کرتے کرتے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ساحل پر کھڑا ہوں، گھر کے دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ میرے سامنے ہی ایک بڑی سی بادبانی کشتی کھڑی ہے۔ پھر ایک طرف سے سفید لباس میں ایک بزرگ برآمد ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ دبلے پتلے لیکن انتہائی بارعوب شخصیت کے مالک ہیں۔ چہرے پر ایسا نور کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ میں نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ انہوں نے میرے تمام گھر والوں سے فرمایا، آپ لوگ اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ سب لوگ اس کشتی کی طرف بڑھے اور ایک ایک کر کے بیٹھنے لگے۔ میں بھی اس طرف بڑھا تو بزرگ نے فرمایا، یوسف تم اس کشتی میں نہیں بیٹھو گے، تمہاری منزل دوسری ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میں دادا جان کے کمرے کی طرف دوڑا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ جاگ رہے ہوں گے اور کسی وظیفے میں مشغول ہوں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں جھانکا تو حسب توقع وہ جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائے اور اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے یوسف بیٹا؟ انہوں نے شفیق لہجے میں پوچھا۔ میں نے انہیں اپنا خواب سنا دیا۔ یہ سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئے اور میری پیشانی چوم کر بولے، تم بہت خوش قسمت ہو بیٹا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں گے یا حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں تمہاری منزل دوسرے افراد سے مختلف ہے۔ میں دیر تک دادا جان کے پاس بیٹھا رہا۔ مجھے ان کے پاس بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا تھا، عجیب سی ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اذان فجر کے بعد دادا جان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کے شب و روز ہی بدل گئے۔ میں اشراق اور چاشت کی نمازیں بھی پابندی سے پڑھنے لگا اور درود و وظائف میں بھی اضافہ ہو گیا۔
اس کے باوجود ابو کی خواہش کے مطابق میری دنیاوی تعلیم بھی جاری رہی۔ میں 24 گھنٹے میں سے صرف 4 گھنٹے سوتا تھا۔ ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو اس رات بینک سے 50,000 روپے لائے تھے۔ صبح انہیں کسی پارٹی کو ادائیگی کرنا تھی۔ ان دنوں 50,000 کی رقم بہت خطیر ہوتی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ میں اشراق کی نماز کے بعد کچھ دیر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ ابو کی آواز بلند ہوئی، پیسے آخر گئے کہاں؟ دادا جان کی موجودگی میں کسی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ بلند آواز میں بات کرے، ابو کی بھی نہیں۔ میں گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ امی ابو سے کہہ رہی تھیں کہ آپ الماری میں تو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ الماری میں دیکھنے کا کیا سوال؟ ابو نے کہا، میں نے رقم اس بریف کیس میں رکھی تھی، اس میں سے غائب ہے۔ میں نے سارا ماجرا سن کر بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اس میں میرے کسی ارادے کو دخل نہیں تھا۔ بند آنکھوں میں پہلے تو بہت سے منظر گڈمڈ ہوئے، پھر مجھے رشید نظر آیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا تھا۔ رشید ہمارا ایک ملازم تھا۔ ابو نے حال ہی میں ترس کھا کر اسے ملازم رکھا تھا۔ وہ آدمی پہلے ہی دن سے مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کوشش کی تو مجھے اسٹیشن کا نام بھی نظر آ گیا۔ رشید کے انداز میں گھبراہٹ تھی اور وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ابو سے کہا، ابو آپ کے پیسے رشید نے چرائے ہیں۔ کسی پر بلا سوچے سمجھے الزام نہیں لگاتے بیٹا، ابو نے کہا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں ابو، میں نے کہا۔ وہ اس وقت اسٹیشن پر موجود ہے اور یہاں سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسے تو میں نے خود ہی گجرات جانے کو کہا تھا، ابو نے کہا۔ میں سٹپٹا گیا۔ واقعی میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ چوری رشید ہی نے کی ہے۔ میری آنکھیں ایک مرتبہ پھر خود بخود بند ہو گئیں۔ پھر میرے سامنے بہت سے منظر گڈمڈ ہوئے۔ آخر دھن چھٹ گئی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر رشید نظر آیا۔ اس مرتبہ وہ ہمارے بنگلے میں تھا اور دبے پاؤں ابو کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر ابو کے کمرے میں داخل ہوا، میز پر رکھا ہوا بریف کیس اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ باہر لان میں جا کر اس نے بریف کیس کھول کر رقم نکالی اور اسے اپنی چادر میں باندھ لیا۔ پھر اس نے بریف کیس دوبارہ ابو کے کمرے میں رکھا اور بہت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے پھر آنکھیں کھول دی اور ابو سے کہا، ابو میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، پیسے رشید ہی نے چرائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل جائے آپ پولیس کو اطلاع دے دیں۔ اچانک دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تو ابو گڑبڑا گئے۔ دادا جان شاط و نادر ہی کسی کے کمرے میں جاتے تھے۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف ٹھیک کہہ رہا ہے، رقم رشید ہی نے لی ہے۔ ابو نے فوراً پولیس کو ٹیلی فون کر دیا۔ پولیس نے رشید کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے پاس سے چوری کی رقم بھی برآمد ہو گئی۔ اس میں سے چند 100 وہ خرچ کر چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد ابو اور گھر کے دوسرے افراد مجھ سے مرعوب رہنے لگے۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے۔ احسن بھائی ان دنوں تعلیم سے فارغ ہو کر کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ وہ کاروبار کو مزید توسیع دینا چاہتے تھے اور دن رات محنت کر رہے تھے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ لوگوں میں پیسہ کمانے کی اتنی ہوس کیوں ہے۔ انسان کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی، پہننے کو لباس اور سر چھپانے کو ایک چھت۔ احسن بھائی ان دنوں کسی کے اشتراک سے فیصل آباد میں ایک اور ٹیکسٹائل مل لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک سرمایہ دار سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ میرے کانوں میں بھی اڑتی اڑتی یہ خبریں پڑ رہی تھیں۔ اس دن میں نماز مغرب کے بعد واپس آیا تو برآمدے میں مجھے احسن بھائی ملے۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے۔ وہ خاصے بھاری بھرکم آدمی تھے۔ جسم پر 3 پیس سوٹ تھا، کلائی میں انتہائی بیش قیمت گھڑی تھی، ہاتھ میں خاصی بھاری سونے کی انگوٹھی تھی۔ بچپن ہی سے میری عادت تھی کہ میں کسی بھی نئے آدمی کو دیکھ کر پہلے بہت بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لیتا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ احسن بھائی نے میرا تعارف کرایا۔ اچانک میری آنکھیں بند ہو گئیں اور بند آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر گڈمڈ ہوئے۔ پھر ایک منظر واضح ہو گیا۔ وہی صاحب کسی سے کہہ رہے تھے، بس یار ایک دفعہ یہ احسن پھنس جائے تو مزہ آ جائے۔ تبھی دوسرے آدمی نے کہا کہ احسن کا باپ بہت سیانہ ہے، وہ اتنی آسانی سے تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا۔ مجھے اس شخص کے مخاطب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ احسن بھائی کا پارٹنر بولا کہ میں نے احسن کو پھنسا لیا ہے، بس اس سے مشینری کے نام پر 5 لاکھ روپے لے لوں، پھر احسن کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ بالکل یہ جو زمین میں نے احسن کو دکھائی ہے وہ تو سرکاری ملکیت ہے۔ اچانک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھول دی۔
اس قسم کے مناظر مجھے چند سیکنڈ ہی نظر آتے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تو اس نے گھبرا کر نظر چرا لی اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ احسن بھائی اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تو میں نے ان سے کہا، احسن بھائی ذرا میری بات سن لیں۔ احسن بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا کیونکہ میں نے ان سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولے، بعد میں بات کر لینا، ابھی تو میں مصروف ہوں۔ اس کی بات سن لو یار۔ احسن بھائی کا مہمان جلدی سے بولا، بچہ مجھے بہت غصے والا لگ رہا ہے۔ ارے نہیں منور صاحب، احسن بھائی نے کہا، یوسف تو بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ احسن بھائی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے کہا۔ اچھا بھائی آؤ، احسن بھائی نے کہا اور پھر منور سے مخاطب ہوئے، منور صاحب میں ابھی حاضر ہوا۔ میں انہیں لے کر لان میں آ گیا۔ احسن بھائی کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ہاں یوسف بولو کیا بات ہے؟ احسن بھائی یہ شخص منور فراڈ ہے، آپ اس سے کسی قسم کی ڈیلنگ نہ کریں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ احسن بھائی جھنجھلا کر بولے، منور صاحب لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، وہ بھلا میرے ساتھ دھوکے بازی کیوں کریں گے؟ وہ دھوکے باز ہیں، میں نے کہا۔ انہوں نے فیکٹری کے لیے جو زمین آپ کو دکھائی ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے بلکہ سرکاری ملکیت ہے، آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ احسن بھائی نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولے، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مشینری کے لیے آپ سے 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ احسن بھائی اچھل پڑے اور بولے، 5 لاکھ کی بات تو ابھی صرف منور صاحب اور میرے درمیان ہے، اس کا تذکرہ تو میں نے ابو سے بھی نہیں کیا ہے، تم بس آپ ان کے ساتھ کوئی اشتراک نہ کریں ورنہ نقصان میں رہیں گے، میں نے کہا اور انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ نماز عشاء سے قبل مجھے ایک وظیفہ بھی مکمل کرنا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا۔ ابو کے ساتھ احسن بھائی بھی بیٹھے تھے۔ ابو نے مجھ سے کہا، یوسف تمہاری اطلاع درست تھی، وہ شخص منور واقعی دھوکے باز تھا، وہ بزنس مین ضرور ہے لیکن ہیرا پھیری کے کام زیادہ کرتا ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ دھوکے باز ہے؟ ابو یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، میں نے سچائی سے جواب دیا، بس مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تم نے مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ احسن بھائی نے مسکرا کر کہا، بتاؤ تم انعام میں کیا لوگے؟ مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ ہاں ہاں بیٹا تم جاؤ، ابو نے کہا۔ وقت سبک رفتاری سے گزرتا رہا۔ میں نے میٹرک کر لیا اور ابو کی خواہش پر کالج میں داخلہ بھی لے لیا، لیکن میری عبادت اور ریاضت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ میں نے اب زیادہ بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا، صرف دادا جان سے بات چیت کر لیتا اور وہی میری ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتے تھے۔ ایک دن عشاء کے بعد میں نے دیر تک مراقبہ کیا۔ اس دن مجھے عجیب سی بے چینی تھی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک لق و دق صحرا میں بھٹک رہا ہوں۔ گرمی کی شدت سے میرا بدن جھلسا جا رہا تھا اور پیاس کے باعث حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ میں 2 قدم چلتا پھر گر پڑتا۔ میرے قدموں تلے جھلسا دینے والی ریت تھی اور ٹخنوں تک قدم اس پہ دھسے ہوئے تھے۔ تاحد نظر ہولناک صحرا پھیلا ہوا تھا اور میں اس بے قرار صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کس امید پر گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں چلتے چلتے بالکل نڈھال ہو گیا اور جھلستی ہوئی ریت پر گر پڑا۔ میرے سر پر آگ برساتا ہوا سورج تھا اور جسم کے نیچے تپتی جلتی ریت۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ میں نے اپنے اعمال نامے پر نظر ڈالی، مجھ گنہگار کے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں کیا منہ لے کر اس رب رحیم کے حضور حاضر ہوتا؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ مجھے بخش دیا جاتا؟ اپنی بے بسی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، اے مالک رب کائنات، تو غفور رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مجھے بخش دینا۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں موند لی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی کیونکہ لقاحت کے باعث آنکھیں کھولنا بھی مشکل تھا۔ میرے سامنے نورانی چہرے والے ایک بزرگ تھے۔ ان کے چہرے پر نور کے ساتھ ساتھ ایک جلال بھی تھا۔ کشادہ پیشانی، بڑی روشن آنکھیں، گٹھا ہوا مضبوط جسم اور گھنی داڑھی۔ ان کے لمس میں نہ جانے کیسی تاثیر تھی کہ میری کھوئی ہوئی توانائی واپس آنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو اس صحرا میں کیا کر رہا ہے؟ میں راستہ بھٹک گیا ہوں حضرت، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو راستہ نہیں بھٹکا ہے، انہوں نے فرمایا، بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہے، بس راہ کی دشواریوں سے گھبرا گیا ہے۔ آ میرے ساتھ آ۔
یہ کہہ کر وہ بزرگ ایک طرف چل دیے۔ میں بھی گرتا پڑتا ان کے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد مجھے ایک بستی دکھائی دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بستی مجھے پہلے نظر کیوں نہ آئی۔ اب ہم صحرا سے نکل کر ایک نخلستان میں چل رہے تھے۔ وہ بزرگ مجھے ایک جھوپڑی نما مکان میں لے گئے۔ وہاں ایک کمرے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی اور گرمی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بزرگ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، تو مسافر ہے، بھوکا ہوگا، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک بالٹی، ایک کٹورا اور مٹی کے رکابی میں کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کھجوروں سے بھری ہوئی رکابی میرے سامنے رکھ دی اور فرمایا، اس وقت یہ کھجوریں اور بکری کا دودھ ہی میسر ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھجور منہ میں رکھی۔ انتہائی لذیذ اور میٹھی کھجور تھی۔ اتنی خوش ذائقہ کھجوریں اس سے قبل میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے کھجوریں کھانے کے بعد خوب سیر ہو کر بکری کا دودھ پیا تو مجھے اپنے جسم میں ایک نئی توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو بزرگ نے فرمایا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اٹھنے لگے۔ حضرت، میں نے جلدی سے کہا، نماز تو میں بھی ادا کروں گا، آؤ میرے ساتھ، بزرگ نے کہا اور ایک طرف چل دیے۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھا اور پورا جسم پسینے میں تر تھا۔ میرے کمرے میں عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور گرتا پڑتا دادا جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دادا جان مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ان کے سینے سے لگ کر میرے جسم کا لرزہ کچھ کم ہوا۔ پھر انہوں نے پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا۔ پھر انہیں تفصیل سے اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ دادا جان بھی بری طرح رونے لگے اور بولے، تم خوش قسمت ہو بیٹا، میری پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزر گئی، لیکن میں ایسی شخصیت کے دیدار سے محروم رہا۔ پھر میں نے دادا جان کے ساتھ ان کے کمرے میں نماز تہجد ادا کی اور اذان فجر تک انہی کے کمرے میں رہا۔ اب میرے شب و روز بالکل ہی بدل گئے۔ میں ساری رات عبادت میں گزارنے لگا۔ مہینے میں بعض اوقات 10 اور بعض اوقات 15 روزے بھی رکھ لیتا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مجھے ہلکی سی کمزوری کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ بڑے دونوں بھائی اپنے کاروبار میں مگن رہے اور دل بھر کے دنیا کماتے رہے۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے بے بہرا تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی پابندی سے رکھتے تھے، لیکن دنیا داری کے تمام تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں غلط بیانی سے بھی کام لیتے تھے اور وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے جو دوسرے کاروباری حضرات روا رکھتے ہیں۔ میں کبھی ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے مولوی اور ملا جیسے خطابات سے نوازتے۔ ان کی اس روش سے میرے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ بی اے کے امتحان میں پوری یونیورسٹی میں میری دوسری پوزیشن تھی۔ ابو میری اس کامیابی پر خوش تھے۔ دونوں بھائیوں نے اس پر بھی میرا مضحکہ اڑایا کہ ایسی ذہانت کا کیا فائدہ، یہی ذہانت اگر تم پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں دکھاتے تو کوئی بات بھی تھی، اس سے کیا ہوتا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے کیا ہوتا؟ ناصر بھائی نے ہنس کر کہا، بے وقوف، تم ڈاکٹر یا انجینئر بن کر زندگی گزارتے۔ چلو ڈاکٹر یا انجینئر نہ صحیح، تم MBA یا CA تو کر سکتے تھے۔ احسن بھائی نے کہا، کیا آپ لوگوں کے نزدیک تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ کہیں اچھی ملازمت کی جائے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، تعلیم تو ذہن کو وسعت دیتی ہے، انسان کو جینے کا قرینہ سکھاتی ہے۔ تو آپ نے جینے کا قرینہ سیکھ لیا ہے؟ ناصر بھائی نے کہا۔ میں تو ابھی مبتدی ہوں، میں نے جواب دیا، نہ جانے اس زندگی میں یہ قرینہ سیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ ہاں، کوشش ضرور کرتا رہوں گا۔ افسوس تو مجھے ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دنیاوی دولت ہی کو کامیابی کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ میری دونوں بڑی بہنیں البتہ میری باتوں کو توجہ سے سنتی تھیں۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور صوم و صلات کی پابند۔ میری باتوں کا ان پر اتنا اثر ہوا تھا کہ انہوں نے شرعی پردہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی چچا زاد یا مامو زاد وغیرہ کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ حسن بھائی اکثر طنزیہ لہجے میں امی سے کہتے تھے، یوسف نے ان دونوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، مجھے تو فکر ہے کہ ان دونوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ یوسف جیسا ہی کسی مسجد کا پیش امام انہیں بھی مل جائے گا، ناصر بھائی طنز کرتے۔ ایک دن یہی بات میں نے سنی تو میں تلملا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ احسن بھائی سے تلخ لہجے میں کہا،
آپ لوگ مسجد کے پیش امام کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کڑاکے کی سردی میں فجر کے وقت اذان کون دیتا ہے؟ جھلستی ہوئی دوپہروں میں جب آپ لوگ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس وقت ظہر کی نماز کا بلاوا کون دیتا ہے؟ یہ مسجد کا ملا ہی ہے جو اپنا آرام و سکون چھوڑ کر اس رب غفور کے بلاوے کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کی نظروں میں وہ حقیر ہے؟ آپ لوگوں نے بچپن میں جن اساتذہ سے کلام پاک پڑھا ہے، کیا وہ حقیر لوگ تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہی حصول علم اور حصول سند میں فرق ہے۔ آپ نے سند ضرور حاصل کی ہے، لیکن آپ علم سے کوسوں دور ہیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ بحث میں مجھ سے نہیں جیت سکیں گے، اس لیے احسن بھائی نے ڈانٹ دیا، تم بڑے چھوٹے کی تمیز بھی بھلا بیٹھے ہو، بند کرو اپنی یہ تقریر۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان لوگوں کے معاملات میں نہیں بولوں گا۔ اتمام حجت کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا وہ کر چکا تھا۔ اسی وقت ایک ملازم نے آ کر کہا، آپ کو بڑے صاحب یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے دادا جان کو سب بڑے صاحب کہتے تھے۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو بہت ملول تھا۔ دادا جان نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یوسف بیٹا، زیادہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، ابھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، جب ٹھوکر لگے گی تو خود ہی ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ دادا جان کا اشارہ میرے بھائیوں کی طرف تھا، انہیں یقیناً اس واقعے کی اطلاع مل چکی تھی۔ دادا جان، افسوس تو مجھے اس بات کا ہے، کوئی غیر بھی ہوتا تو مجھے تکلیف ہوتی، لیکن وہ تو میرے اپنے ہیں، میں اپنوں کے آخرت تباہ ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹا، زیادہ کبیدہ خاطر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، دادا جان نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے۔ پھر وہ موضوع بدل کر بولے، یوسف بیٹا، میرا خیال ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ دادا جان، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ جامعۃ الازہر چلا جاؤں۔ بہت نیک خیال ہے بیٹا، دادا جان نے کہا۔ میری بہت آرزو تھی کہ میں اس عظیم الشان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں، لیکن حالات نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہی میرے اس خواب کو تعبیر دو گے۔ پھر دادا جان دیر تک مجھ سے تصوف اور معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میں حصول علم کے لیے جامعۃ الازہر چلا گیا۔ وہاں بھی مجھے بہت عجیب و غریب تجربات ہوئے۔ ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی جو بظاہر بہت نیک اور پارسا نظر آتے تھے، لیکن ان کا باطن ایسا نہیں تھا۔ اسلامی علوم کی اعلیٰ تعلیم کے بعد میں پاکستان لوٹ آیا۔ کاروبار سے تو مجھے کوئی دلچسپی تھی نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایسے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جیسا کاروبار میرے بھائی کر رہے تھے۔ میرے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ میں درس و تدریس کا شعبہ اپنا لوں۔ دادا جان بہت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی اور صحت بھی بہت گر گئی تھی۔ ہاں، ابو میں مجھے ایک خوشگوار تبدیلی نظر آئی۔ وہ اب دین کی طرف راغب ہو گئے تھے، ان کی زیر نگرانی کئی فلاحی ادارے چل رہے تھے۔ میں نے پاکستان آ کر یہاں کی مختلف یونیورسٹیوں میں ملازمت کی درخواست دے دی۔ اس دن میں تہجد کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ایک ملازم دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، یوسف میاں جلدی چلیے، بڑے صاحب کی حالت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ننگے پیر بھاگتا ہوا دادا جان کے کمرے میں پہنچا۔ ان پر غشی طاری تھی۔ میں نے گھبرا کر انہیں آواز دی، دادا جان، آنکھیں کھولیے دادا جان۔ میری آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، آپ کی طبیعت مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ بیٹا، دادا جان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ان کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی تھی۔ اب ڈاکٹر کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے بیٹا۔ وہ سنبھل کر بولے، مجھے ذرا اٹھا کر بٹھا دو۔ میں نے انہیں اٹھایا اور گاؤں تکیے کے سہارے سے بٹھا دیا۔ یوسف بیٹا، میں اب چراغ سحری ہوں۔ میں نے زندگی بھر جو کچھ کمایا ہے وہ میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں کہ تم ہی میرے جانشین بننے کے اہل ہو۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں دادا جان؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت کم ہے بیٹا۔ دادا جان نے کہا، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ گیا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور 3 دفعہ بلند آواز میں کہا، اللہ اللہ اللہ۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سینہ نور سے بھر گیا ہو اور جسم میں خون کے بجائے آگ دوڑ رہی ہو۔ میری سانس بری طرح پھول گئی اور چہرہ پسینے میں تر ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی میرا جسم بھاری ہو گیا ہو۔ میں نے دادا جان کی طرف دیکھا، وہ گاؤں تکیے سے ٹکے ہوئے تھے۔
ان کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا، یوسف بیٹا، گھبراؤ مت، یہ کیفیت عارضی ہے۔ میں نے اپنا تمام علم اور وظائف اور ریاضت سب کچھ تمہیں منتقل کر دیا ہے، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور ان کی گردن ڈھلک گئی۔ میں بے اختیار چیخ کر ان کی طرف بڑھا، دادا جان۔ پھر مجھے خیال آیا کہ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے۔ میں نے دادا جان کو سیدھا کر کے لٹایا اور ان کا منہ ڈھانپ دیا۔ اسی وقت ابو اور امی بدحواس سے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے بولے، یوسف کیا ہوا ابا جان کو؟ وہ کریم بتا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے پرسکون دیکھ کر وہ یہی سمجھے کہ دادا جان کی حالت سنبھل گئی ہے اور وہ سو رہے ہیں۔ ابو، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، دادا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ شدت غم سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں دادا جان سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ابو نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں ابو، میں نے بمشکل جن آنسوؤں کو آنکھوں میں روک رکھا تھا وہ بہہ نکلے۔ دادا جان ہم سے دور، بہت دور چلے گئے۔ ابو اور امی بلک بلک کر رونے لگے۔ میں نے اپنے آنسو خشک کیے اور کسی بزرگ کی طرح بولا، ابو روتے نہیں ہیں، رونے سے مرنے والے کی روح کو اذیت پہنچتی ہے۔ ذرا سی دیر میں پورا گھر وہاں جمع ہو گیا۔ میرے دونوں بھائی بھی وہاں آ گئے، وہ بھی افسردہ تھے۔ گھر کے ملازمین بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد دادا جان کے جسد خاکی کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ گھر کے دوسرے لوگ تو چند دنوں میں اس صدمے سے سنبھل گئے، لیکن مجھے سنبھلنے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ میں اب اپنا کمرہ چھوڑ کر دادا کے کمرے میں منتقل ہو گیا تھا۔ ہاں، دادا جان کی وصیت کے بارے میں تو میں بتانا بھول ہی گیا۔ انہوں نے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد شرعی لحاظ سے ابا جان کے نام کی تھی، سوائے فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل اور ڈیفینس سوسائٹی کے ایک بنگلے کے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے میرے نام کی تھی۔ میں بھلا اس جائیداد کا کیا کرتا؟ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بھی گویا دادا جان کا حکم ہو، سو میں نے ان کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ میں نے فیکٹری کا انتظام ایک دیانتدار اور نیک مینیجر کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈیفینس کے اس بنگلے میں خود منتقل ہو جاؤں گا۔ شاید دادا جان بھی یہی چاہتے تھے کہ میں دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہوں۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چل پڑی۔ میرا زیادہ وقت تو عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ ہاں، میں کچھ وقت امی ابو کے لیے ضرور نکال لیتا تھا۔ اس دن بھی میں امی کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے بولی، یوسف بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ ناصر تم سے صرف 3 سال ہی تو بڑا ہے اور اس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں۔ چھوڑے امی، میں نے مسکرا کر کہا، مجھ جیسے مولوی کو بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ امی غالباً میرا طنز سمجھ گئیں اور بولی، تم بھی کن لوگوں کی باتوں کو دل پر لیے بیٹھے ہو؟ تم حامی تو بھرو، لڑکیاں تو کئی ہیں میری نظر میں۔ امی اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ لڑکی اسلامی شاعر سے بے بہرا نہ ہو، ورنہ میری ساری زندگی اذیت میں گزرے گی۔ ارے بیٹا، تم اس کی طرف سے مطمئن رہو۔ تمہاری بہنیں اگر تمہارے لیے کسی لڑکی کو پسند کریں گی تو کچھ دیکھ کر ہی پسند کریں گی نا۔ میری دونوں بہنیں واقعی میری مزاج آشنا تھی۔ انہوں نے بہت عجلت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہوں کہ کب میں شادی کے لیے حامی بھروں۔ ان دونوں نے 1 مہینے کے اندر اندر ایک لڑکی تلاش کر لی۔ بقول امی کے، لڑکی سون و سلاد کی پابند ہے اور چاند کا ٹکڑا ہے۔ میری بھابھیوں اور بھائیوں کو تو میری شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی اور دونوں بہنیں ہی سرگرم تھیں۔ میں نے ان سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ شادی بہت سادگی سے ہوگی۔ لڑکی والوں سے کہہ دیں کہ ہمیں کسی قسم کا جہیز نہیں چاہیے، بارات میں صرف گھر کے افراد ہوں گے، کسی بھی قسم کی بدعت قطعاً نہیں ہوگی۔ یوں 2 ماہ بعد انتہائی سادگی سے میری شادی ہو گئی اور فرزانہ میری دلہن بن کر گھر آ گئی۔ وہ واقعی صوم و صلات کی پابند اور باحیا لڑکی تھی اور اللہ نے اسے حسن کی دولت سے بھی جی بھر کے نوازا تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ فرزانہ بھی تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی برس سے تہجد پڑھ رہی ہے، اکثر نفلی روزے بھی رکھ لیتی تھی۔ 2 ہی مہینے میں مجھے احساس ہو گیا کہ میری بھابھیوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بندی تو منہ سے کچھ کہتی ہی نہیں تھی، لیکن میں اس کے احساسات سے بے خبر کیسے رہ سکتا تھا؟ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں دادا جان کے دیے ہوئے بنگلے میں منتقل ہو جاؤں، ورنہ یہاں رہ کر تو تلخیاں بڑھنے کا امکان تھا۔
میں جانتا تھا کہ میرے اس فیصلے سے امی ابو کو تکلیف ہوگی، میں ان کی اجازت کے بغیر یہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن حسب معمول میں عصر کی نماز کے بعد ان کے پاس بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ امی سے کیسے کہوں کہ اب میں دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ اس دن میری دونوں بہنیں صفیہ اور سلطانہ بھی آئی ہوئی تھیں، وہ دونوں بھی وہیں موجود تھیں۔ اچانک امی نے کہا، یوسف بیٹا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ ارے امی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں نے جلدی سے کہا، میں بھلا آپ کی بات کا برا مان سکتا ہوں؟ امی نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولی، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے گھر میں منتقل ہو جاؤ۔ میں تمہاری بھابھیوں کا رویہ بھی دیکھ رہی ہوں اور بھائیوں کا بھی۔ فرزانہ بیچاری تو بے زبان ہے، وہ ان کے طعنے بھی ہنس کر برداشت کر لیتی ہے۔ ہاں یوسف، صفیہ باجی نے کہا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دونوں بھابھیاں فرزانہ کو بات بے بات اس کی غربت کا طعنہ دیتی ہیں اور اس پر یوں حکم چلاتی ہیں جیسے وہ ان کی ملازمہ ہو۔ امی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ امی مسکرا کر بولی، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ میں کچھ دن تمہارے پاس گزاروں گی اور کچھ دن یہاں رہوں گی۔ امی نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر ابو سے بات کر لی تھی، ورنہ اپنے طور پر تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں فرزانوں کو لے کر اپنے بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ مجھے ملازم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امی نے اصرار کر کے ہمارے ایک پرانے ملازم نور الامین کے بیٹے شریف اور اس کی بیوی کو بھی ہمارے پاس بھیج دیا۔ نئے گھر میں آ کر فرزانہ بہت خوش تھی، میں بھی خوش تھا کہ یہاں مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس دوران ملتان یونیورسٹی میں مجھے ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ میں نے وہ پیشکش قبول کر لی اور ملتان چلا گیا۔ میرے اوراد و وظائف اور دوسرے عملیات بھی جاری تھے۔ اس دوران مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں اور بند آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر میں اپنے طور پر مراقبہ کر کے کچھ جاننا چاہوں تو مجھے واضح طور پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس کچھ خفیف سے اشارے ملتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تجربہ مجھے ملتان میں بھی ہوا۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار آفس سے 200 کے قریب چھپی ہوئی ڈگریاں چوری ہو گئیں۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ چرانے والے نے ان پر وائس چانسلر اور دوسرے متعلقہ اہلکاروں کی مہر بھی لگائی ہوگی۔ اس انکشاف کے بعد نزلہ رجسٹرار پر گرا۔ وہ بیچارے انتہائی شریف اور درویش صفت آدمی تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ مجھ سے ان کی اچھی عادت اللہ تھی۔ اکثر شام کو وہ میرے غریب خانے پر آ جاتے اور دیر تک مجھ سے دینی معاملات پر گفتگو کرتے تھے۔ جس دن ڈگریوں کی چوری کا انکشاف ہوا وہ حیران پریشان میرے پاس آئے۔ مجھے اس وقت تک چوری کا علم نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، صفی اللہ صاحب خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دفتر سے 200 کے قریب ڈگریاں چوری ہو گئی ہیں اور الزام مجھ پر آ رہا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آپ پر بالکل آنچ نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب، صفی اللہ صاحب نے گلگیر آواز میں کہا، میں نے زندگی بھر عزت سے ملازمت کی ہے، اب میں جب ملازمت سے شبکدوش ہونے والا ہوں تو میری عزت پر یہ داغ لگ رہا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ جل شانہ ہی عزت کا رکھوالا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ پھر میں نے مراقبہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ ڈگریاں کس نے چوری کی ہیں۔ میں نے کئی منٹ تک مراقبہ کیا، لیکن کوشش کے باوجود مجھے واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہ دیا، بس مبہم سے اشارے موصول ہوئے، رفیع، گلستان۔ میں کوشش کے باوجود ان اشاروں کو نہ سمجھ سکا۔ اسی وقت اذان مغرب کی آواز آئی۔ میں نے صفی اللہ صاحب سے کہا، آئیے پہلے نماز ادا کر لیں، پھر اس مسئلے پر غور کریں گے، وہ پاک بے نیاز آپ کے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ ہم دونوں قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ مسجد سے واپسی پر میں نے صفی اللہ صاحب کو کھانے پر روکنا چاہا، لیکن وہ معذرت کر کے چلے گئے۔ میں الجھا ہوا سا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر مراقبہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے وہی اشارے موصول ہوئے، رفیع، گلستان۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان اشاروں کا مطلب کیا ہے۔ دوسرے دن میں یونیورسٹی گیا تو کلاس میں پڑھاتے ہوئے بھی میرا ذہن الجھا رہا۔ میں نے طالب علموں سے معذرت کر لی کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج میں آپ لوگوں کو نہ پڑھا سکوں گا۔ طالب علم میرے مزاج سے آشنا ہو گئے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے باہر چلے گئے۔ میں بے اختیار صفی اللہ صاحب کے دفتر روانہ ہو گیا۔ وہ آج کل سے بھی زیادہ افسردہ اور پریشان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا،
صفی اللہ صاحب، آپ کے عملے میں کوئی رفیع نامی شخص بھی ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھی طرح سوچ کر بتائیں، ممکن ہے اس نام کا شخص آپ کے عملے میں ہو؟ میں گزشتہ 7 سال سے اس عہدے پر تعینات ہوں مولانا صاحب۔ اس سے پہلے بھی میں 10 سال تک اسسٹنٹ رجسٹرار رہا ہوں۔ میں عملے کے ایک ایک فرد کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان میں سے کسی کا نام رفیع نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، میں خود کلامی کے انداز میں بولا۔ ممکن ہے آپ کے عملے میں اس نام کا کوئی چپراسی ہو؟ میں نے کہا، میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ میں اپنے عملے کے چپراسی سے لے کر اسسٹنٹ رجسٹرار تک سب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کسی کے نام کے ساتھ رفیع کا سابقہ یا لاحقہ نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، ہاں، ایک ہیڈ کلرک کا نام محمد شفیع ضرور ہے، لیکن رفیع؟ میں چونک اٹھا۔ میں نے کہا، آپ ذرا ان ہیڈ کلرک صاحب کو یہاں بلوائیں۔ اب صفی اللہ صاحب کے چہرے پر مجھے ناگواری کے اثرات نظر آئے۔ انہوں نے کہا، مولانا صاحب، میں شفیع صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ آپ انہیں بلائیں تو۔ میں نے کہا، میں ان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اسی وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر کہا، السلام علیکم۔ جی ہاں جناب، میں کوشش کر رہا ہوں۔ جی نہیں، ٹھیک ہے، جو آپ مناسب سمجھیں کریں، انہوں نے شکستہ لہجے میں کہا اور ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کر کے بولے۔ وائس چانسلر صاحب کا ٹیلی فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر چور کا سراغ نہ ملا تو مجبوراً وہ کیس پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اب تو اللہ ہی عزت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے گا۔ آپ ذرا شفیع صاحب کو یہاں بلوائیے۔ انہوں نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور گھنٹی کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد بھاری جسم کا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر صفی اللہ صاحب سے مخاطب ہوا، جی سر، آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ ہاں، صفی اللہ صاحب چونک کر بولے، شفیع صاحب، چور کا کوئی سراغ ملا؟ سر، مجھ سے زیادہ تو آپ کو علم ہوگا، اس نے جواب دیا۔ شفیع صاحب؟ اچانک میں نے اسے مخاطب کیا۔ صفی اللہ صاحب بہت پریشان ہے، آپ تو خود بھی بال بچے دار آدمی ہیں، ان کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مولانا صاحب، ہم سبھی پریشان ہیں، ہم سے جو بن پڑے گا ضرور کریں گے۔ صفی اللہ صاحب نے بتایا کہ مولانا یوسف صاحب ہماری یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، شفیع مسکرا کر بولا، مولانا صاحب کے شاگرد ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میرا ایک بھتیجا عارف انہی کا شاگرد ہے۔ اچھا، عارف بھی آپ کے بھتیجے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، شفیع نے جواب دیا۔ کیا آپ کے صاحبزادے بھی اسی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں؟ جی نہیں، شفیع نے جواب دیا۔ رفیع نے BA کرنے کے بعد ملازمت کر لی تھی۔ اس کے منہ سے رفیع کا نام سن کر میرے ساتھ ساتھ صفی اللہ صاحب بھی چونک اٹھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں نے کہا، آپ کے صاحبزادے آج کل کہاں ہیں؟ میرے سوالات سے شفیع کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، وہ یہیں ملتان میں ہے۔ میں نے صفی اللہ صاحب سے کہا، صفی اللہ صاحب، آپ غالباً بھول گئے کہ آپ کو وائس چانسلر صاحب نے یاد فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی ذہین تھے، میرا اشارہ سمجھ گئے اور بولے، اچھا، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی شفیع نے بھی جانا چاہا، لیکن میں نے اس سے کہا، شفیع صاحب، ذرا کچھ دیر رک جائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ شفیع کے چہرے پر الجھن کے اثرات ظاہر ہوئے، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ صفی اللہ صاحب کے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا، شفیع صاحب، اب میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دیجئے گا۔ جی، وہ تلخ لہجے میں بولا، آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے مولانا صاحب؟ آپ یہ بتائیے کہ رفیع نے وہ ڈگریاں کسے فروخت کی ہیں؟ اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہکلا کر بولا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ وائس چانسلر صاحب کیس پولیس کے حوالے کرنے والے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اگر آپ نے سچ بتا دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر آنچ نہ آئے گی۔ دوسری صورت میں نہ صرف آپ کی ملازمت جائے گی بلکہ آپ کے بیٹے کی ملازمت بھی جاتی رہے گی، رسوائی اور بدنامی الگ ہوگی، اور ممکن ہے کہ آپ دونوں کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے۔ مولانا صاحب، آپ نے مجھے نہ بتایا تو پولیس اپنے طور پر آپ سے اگلوا لے گی۔ میں نے اسے مزید خوفزدہ کیا۔ بتائیے، رفیع نے وہ ڈگریاں کسے بیچی ہیں؟ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے مولانا صاحب، شفیع گڑگڑا کر بولا،
عزت دینے والا تو وہ رب رحیم ہے شفیع صاحب، میں نے کہا۔ مولانا صاحب، میرے بیٹے نے اس ذلیل حرکت پر مجھے اکسایا تھا، میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ اصل میں اگلے ماہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ شفیع صاحب، آپ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمام ڈگریاں لے آئیں۔ آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہے میں آپ کو دوں گا۔ پھر میں کچھ سوچ کر بولا، ایسا کریں شفیع اللہ صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں نے کہا۔ میں انہیں سمجھا دوں گا، وہ خود بھی عزت دار آدمی ہے، وہ آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کریں گے۔ میں نے اٹھ کر کمرے کے باہر جھانکا۔ شفیع اللہ صاحب باہر برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے انہیں بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ شفیع اللہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہ کیجیے گا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شفیع اللہ صاحب تمام مسروقہ ڈگریوں سمیت لوٹ آئے۔ شفیع اللہ نے وہ ڈگریاں چوری کر کے اپنے بیٹے کو دی تھیں اور اس نے انہیں گلستان کتاب گھر کے مالک کے ہاتھوں 20,000 روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ گلستان کتاب گھر کا مالک جعلی ڈگریوں کا کاروبار کرتا تھا۔ شفیع اللہ صاحب چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، لیکن وہ شفیع کی وجہ سے مجبور تھے۔ گلستان کتاب گھر کے مالک کو پکڑا جاتا تو لامحالہ شفیع صاحب بھی لپیٹ میں آتے۔ میں نے وعدے کے مطابق شفیع کو 20,000 کی رقم ادا کر دی۔ وہ واقعی ضرورت مند تھا۔ اس ایک واقعے کے بعد ہی نہ جانے کچھ لوگوں کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ میں نے شفیع اللہ صاحب کی مدد کی ہے اور انہیں کوئی تعویذ وغیرہ دیا ہے کہ چور خود ہی تمام ڈگریاں واپس کر گیا۔ اس کے بعد لوگ میرے پاس اپنی حاجتیں لے کر آنے لگے۔ میں حتی المقدور ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے کئی یونیورسٹیوں میں 15 طویل برس گزار دیے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ میری عبادت اور ریاضت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ میں مشکل سے 2 گھنٹے سوتا تھا اور بوڑھا ہو چلا تھا، لیکن فرزانہ کے چہرے پر ابھی تک وہی شگفتگی اور شادابی تھی۔ مجھے اللہ نے اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ یونیورسٹی سے خاصا معقول مشاہرہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل مل کی آمدنی تھی جو میرا مینیجر ہر ماہ میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا تھا۔ میں نے بینک کو بھی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ میری رقم پر کسی بھی قسم کا سود نہ دیا جائے۔ بس ایک ہی خلش تھی کہ اس پاک بے نیاز نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میں نے اسے بھی مشیت ایزدی سمجھ کر قبول کر لیا۔ فرزانہ بھی بہت صابر و شاکر تھی۔ اس کی زبان پر بھی کبھی اس محرومی کا تذکرہ نہیں آیا۔ ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتا تھا کہ اے مالک کون و مکان، تو غفور رحیم ہے، تیری رحمتیں بے پایاں و بے کراں ہیں۔ اے رب ذوالجلال، مجھ پر بھی نظر کرم فرما دے اور مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ یقیناً اس میں اللہ جل شانہ کی کوئی مصلحت تھی کہ میری دعا ابھی تک باریاب نہیں ہوئی تھی۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ یونیورسٹی میں بھی تعطیلات تھیں۔ میں نماز ظہر کے بعد ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ شریف نے آ کر اطلاع دی کہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے بے وقت آنے پر چونک اٹھا۔ میں نے شریف سے کہا کہ انہیں نشست گاہ میں بٹھاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نشست گاہ میں پہنچا تو وہاں میرے کئی طالب علم موجود تھے اور سب کے چہروں پر افسردگی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ میرے ایک طالب علم سعید کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ پھر میں نے پوچھا، آپ لوگوں کو یہ اطلاع کب ملی؟ سر، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے گاؤں سے کسی نے ٹیلی فون کر کے بتایا ہے، طالب علم نے جواب دیا۔ سعید بہت ذہین اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ میں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بہاول نگر کے نزدیک کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ سر، ہم لوگ بہاول نگر جا رہے تھے، ایک طالب علم نے کہا۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی مطلع کر دیں۔ بہت اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے مطلع کر دیا۔ چلیے، میں بھی اس بچے کی آخری رسومات میں شریک ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے شریف سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ گاڑی نکالنے کی نوبت شاذ و نادر ہی آتی تھی۔ میرا قیام یونیورسٹی کے نزدیک ہی تھا۔ شریف میرا ڈرائیور بھی تھا۔ اس قیامت خیز گرمی میں ہم لوگ بہاول نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب علموں میں سے بھی ایک کے پاس گاڑی تھی، کچھ میری گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ ہم بہاول نگر پہنچے تو سعید کا جنازہ تیار تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس بچے کی موت کا بہت افسوس تھا۔ واپسی کے سفر میں میرے ساتھ صرف شریف تھا۔ کچھ طالب علم بہاول نگر میں ہی رہ گئے تھے، بقیہ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں وہاں سے نماز عشاء کے بعد نکلا تھا۔
چلتے چلتے اچانک گاڑی کے انجن سے عجیب سی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے ایک دھچکے سے گاڑی رک گئی۔ میں وظیفے میں مصروف تھا، اس لیے کچھ بول نہ سکا۔ شریف گاڑی سے اترا، اس نے انجن کا جائزہ لیا، پھر مجھ سے بولا، صاحب جی، گاڑی کے انجن میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کو کہا اور اپنا وظیفہ مکمل کرنے لگا۔ وظیفے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، شریف، معلوم کرو کہ یہ کون سی جگہ ہے، کیا یہاں رات گزاری جا سکتی ہے؟ صاحب جی، میرا خیال ہے میں گاڑی میں ٹھہرتا ہوں، آپ کے لیے کسی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ یہاں آپ کہاں رات گزاریں گے؟ میں گاڑی کی مرمت کرا کے صبح پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت بھلا کون سی سواری ملے گی؟ آپ گاڑی ہی میں تشریف رکھیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شریف گاڑی سے اتر گیا۔ دن کی جھلسا دینے والی گرمی کے برعکس اس وقت موسم خنک تھا۔ یہی تو صحرائی علاقے کی خاصیت ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں دن میں انتہائی شدید گرمی پڑتی ہے اور رات جوں جوں گزرتی ہے خنکی بڑھتی جاتی ہے۔ میں پھر ایک وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرے جا رہا تھا۔ وظیفے کے اختتام پر میں نے کلائی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اس رات بالکل سو نہیں سکا تھا، اس لیے اب تہجد تو نہیں، البتہ صلاۃ اللیل پڑھ سکتا تھا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا ہی تھا کہ شریف لوٹ آیا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس وقت کوئی سواری نہیں ملے گی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ دیکھو میاں، نزدیک ہی کہیں پانی مل جائے تو میں وضو کر لوں۔ صاحب جی، آبادی یہاں سے بہت دور ہے، اس صحرائی علاقے میں پانی کہاں؟ شریف نے کہا، پھر چونک کر بولا، ہاں مجھے یاد آیا، بہاول نگر سے چلتے وقت آپ کے شاگردوں نے ایک کین میں پانی بھر کے رکھ لیا تھا کہ شاید گاڑی میں ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پانی میٹھا ہے، ضرورت پڑنے پر اسے پیا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پانی سے وضو کر کے وہیں ریت پر مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد شریف نے مجھ سے کہا، صاحب جی، آپ گاڑی میں ہی آرام کریں، اب تو صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس وقت سونے کا کوئی محل نہیں تھا۔ میں تہجد سے فجر تک مختلف وظائف کرتا تھا۔ میں گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھ گیا اور شریف سے کہا، تم سونا چاہو تو سو جاؤ، میں تو ویسے بھی جاگتا رہتا ہوں۔ شریف میرے معمولات سے واقف تھا، اس لیے وہ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھ کر سو گیا۔ مجھے وظیفے میں رات گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر رات کی سیاہی پر سفیدی غالب آنے لگی۔ وہاں تو کہیں سے اذان فجر کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ میں نے گھڑی دیکھ کر نماز فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو گیا۔ بچپن ہی سے میرا معمول تھا، نماز فجر کے بعد میں 3 پاروں اور بعض اوقات 5 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ دادا جان مرحوم و مغفور فرماتے تھے کہ یوسف بیٹا، تمہاری قرات بہت اچھی ہے، تلاوت میرے ہی کمرے میں آ کر کیا کرو۔ میں نے قرات شروع کی تو شریف بھی اٹھ گیا۔ اس دن مجھ پر عجیب سے جذب کا عالم طاری تھا۔ میں بہت ڈوب کر قرات کر رہا تھا۔ مجھے کلام الہی حفظ تو تھا ہی، عربی پڑھنے کے بعد اس کے معنی بھی سمجھ میں آتے تھے۔ یوں قرات میں بہت زیادہ لطف آتا تھا۔ میں بہت جذب کے عالم میں قرات کر رہا تھا۔ میری آواز اس صحرا میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ اس دن میں نے 5 پاروں کی تلاوت کی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب ہر طرف اچھا خاصا اجالا پھیل گیا تھا۔ شریف نے مجھ سے کہا، صاحب جی، آپ گاڑی ہی میں رکیں، میں یہاں سے واپسی کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا۔ وہ نہ جانے کون سا علاقہ تھا اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک پتلی سی سڑک تھی جس پر ہماری گاڑی ٹھہری ہوئی تھی اور دور تک بے کرا صحرا بکھرا ہوا تھا۔ صحرا کی وسعت دیکھ کر بے اختیار مجھے برسوں پہلے دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا۔ تحد نظر ریت ہی ریت تھی۔ ریت کے ایک ایک ذرے میں اللہ جل شانہ کی شناعی کار فرما نظر آ رہی تھی۔ بے ساختہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ سورہ رحمان تو یوں سمجھیے کلام پاک کی زینت ہے، اسے عروس القرآن بھی کہا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس صحرا کا ذرہ ذرہ میرے ساتھ تلاوت کر رہا ہو۔ میری آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں تلاوت سے فارغ ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے گاڑی کی دائیں طرف کوئی کھڑا ہو۔ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ کوئی فقیر تھا۔ اس کے جسم پر میلا کچیلا پیون زدہ لباس تھا۔ گلے میں چھوٹے بڑے موتیوں کی مالائیں تھیں، ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں اور اس کے شانے سے ایک کشکول بھی لٹک رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں یہ فقیر اچانک کہاں سے آ گیا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور حسب عادت اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا، پھر بغور میرا جائزہ لینے لگا۔
میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اسے کچھ دے سکوں۔ اچانک فقیر کی کرخت آواز آئی، رہنے دے اسے، میں جانتا ہوں تیرے پاس دونوں قسم کی دولت بافرات ہے، دین و دنیا دونوں کی دولت تیرے پاس ہے۔ میں اس کی بات پر چونک اٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن فقیر کرخت لہجے میں بولا، دھن، دولت، زمین، جائیداد سب یہیں رہ جائے گی، انسان کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ تو زندگی کی بے ثباتی کو اچھی طرح جانتا ہے، اس وقت بھی ایک جوان مرگ جنازے کو کاندھا دے کر آ رہا ہے۔ میں اس کی بات پر بری طرح چونک اٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں بابا؟ میں تو اس سوہنے رب کا ایک حقیر سا بندہ ہوں، بس خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ تو بھی اس سوہنے رب کے بندوں کی خدمت کر، ہمیشہ سکھی رہے گا۔ میں کوشش تو کرتا ہوں بابا کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تاکہ اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم کر سکوں۔ میرے بارے میں جان کر کیا کرے گا؟ میں تو پچھلے کئی دنوں سے تیرے انتظار میں یہاں بھٹک رہا ہوں۔ میرے انتظار میں؟ میں نے حیرت سے کہا، میرے انتظار میں کیوں؟ میرے پیر و مرشد کا یہی حکم ہے، فقیر نے کہا اور عقیدت سے آنکھیں موند لیں اور جھوم کر بولا، میرے پیر و مرشد سائیں۔ میں گویا اچھل پڑا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنا وہ خواب یاد آیا جو میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ ایسا ہی صحرا تھا جب میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی تھی۔ تو بہت قسمت والا ہے، فقیر نے کہا، میرے پیر و مرشد تجھ پر مہربان ہے، یہ اپنی امانت سنبھال۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی سے بھدی سی ایک انگوٹھی اتاری اور میری طرف بڑھا دی، اسے اپنی انگلی میں پہن لے، تو ہر قسم کے جادو، بلاؤں اور جنات کی شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس نے کہا، میرے نزدیک آ۔ میں نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور بے اختیار اس کے نزدیک چلا گیا۔ فقیر نے مجھے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔ ایک مرتبہ پھر میری وہی کیفیت ہوئی جو دادا جان کے سینے سے لگنے کے بعد ہوئی تھی۔ اس مرتبہ وہ کیفیت زیادہ شدید تھی۔ میرے پورے جسم میں گویا آگ سی بھر گئی تھی، پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ فقیر نے اللہ ہو کا نعرہ بلند کیا اور صحرا کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ میں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رفتہ رفتہ میری حالت معمول پر آنے لگی، لیکن مجھے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے پانی کا ایک گلاس پیا تو کچھ سکون ملا۔ پھر میں گاڑی کے دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی وقت شریف لوٹ آیا۔ اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ وہ نزدیکی بستی میں کچھ لوگوں سے ملا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو گاڑی کے انجن کے بارے میں جانتا ہو۔ مکینک بہاول نگر میں مل سکتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ تمام باتیں مجھ پر خود بخود منکشف ہوئی تھی۔ فکر مت کرو شریف، گاڑی کو یہیں چھوڑو اور شہر پہنچنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ لیکن صاحب جی، ہم لوگ شہر کیسے پہنچیں گے؟ شریف نے تشویش سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پریشانی میں ڈالا ہے تو وہی ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا بھی، میں نے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، شریف، گاڑی میں پیٹرول وغیرہ تو ہے، کہیں اس کا پانی تو خشک نہیں ہو گیا ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتا ہوں صاحب جی، شریف نے کہا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیلف لگایا تو پہلی ہی کوشش میں گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ شریف نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، صاحب جی، یہ تو کرشمہ ہو گیا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ شریف، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، شاید اس پاک بے نیاز کی یہی مرضی تھی کہ ہم یہاں رکیں، میں نے کہا۔ اچانک مجھے اس فقیر کا خیال آ گیا، اگر ہماری گاڑی خراب نہ ہوتی تو اس فقیر سے کیسے ملاقات ہوتی؟ اللہ رب العزت کے بھید بھلا انسان کب جان سکتا ہے؟ اب حیرت چھوڑو اور روانہ ہو جاؤ، میں نے مسکرا کر شریف سے کہا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس سفر سے واپسی پر تو میرے شب و روز بدل کر رہ گئے تھے، اور اب دنیا اور اس کے آسائشوں سے بے رغبتی مزید بڑھ گئی تھی۔ نیند برائے نام رہ گئی تھی۔ اب میرا تمام وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ مجھے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے 25 سال گزر چکے تھے۔ ان برسوں میں مجھے خوشیاں بھی ملی اور صدمے بھی سہنا پڑے۔ میرے والدین کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ چکا تھا۔ صفیہ باجی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ سلطانہ بھابھی اپنے گھر میں خوش تھیں، ان کی اولاد بھی جوان ہو چکی تھی۔ اب تو فرزانہ کے چہرے پر بھی بڑھاپے کے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ وہ واقعی جنتی عورت تھی۔ اس نے زندگی بھر میری خدمت اور اطاعت کی تھی۔ نیک اور صالح بیویاں بھی قسمت سے ملتی ہیں۔
اب مجھے ملتان سے بھی روانگی کا حکم مل گیا تھا، حالانکہ اس شہر میں مجھے روحانی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ اس شہر میں اللہ جل شانہ کے کئی نیک بندے آسودہ خاک ہیں۔ میں سید ناظر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتا تھا، پھر کافی دیر وہاں گزار کر لوٹتا تھا۔ ہر نوچندی جمعرات کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن بابا فرید گنج کے مزار پر حاضری کے دوران مجھے کچھ اونگ سی آ گئی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، یوسف اب یہاں سے کوچ کر، تیرے آبائی شہر کو تیری ضرورت ہے۔ میں اچانک بیدار ہو گیا۔ مزار شریف کے حجرے میں ہی تھا، وہاں عجیب سی مسحور کن مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور واپس ملتان آ گیا۔ میں نے دوسرے ہی دن یونیورسٹی کا درخواست دے دی کہ اب مجھے سبکدوش کر دیا جائے۔ نصیر الدین صاحب میرے پڑوسی تھے، بہت نیک اور بامروت انسان تھے۔ وہ اکثر میرے پاس آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت کلام پاک کر رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ شریف نے آ کر اطلاع دی کہ نصیر الدین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ نصیر الدین صاحب واقعی بہت پریشان بلکہ حواس باختہ تھے۔ میں نے تشویش سے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مولانا صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور بولے، اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اس وقت مر جانا پسند کرتا، اس بدنامی اور رسوائی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ میں نے بغور ان کی آنکھوں میں جھانکا تو اچانک مجھ پر سب کچھ منکشف ہو گیا کہ نصیر الدین صاحب کی بڑی بیٹی سعدیہ ان کے ڈرائیور افضل کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو نصیر الدین صاحب، میں نے کہا، سعدیہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ نصیر الدین صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، ہاں اگر ممکن ہو تو سعدیہ اور اس بدبخت افضل کا کوئی استعمال شدہ کپڑا مجھے لا دیں۔ افضل ان کے بنگلے ہی کے سروینٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ چند منٹ بعد وہ افضل کی قمیض اور سعدیہ کا استعمال شدہ دوپٹہ لے آئے۔ اب آپ جائیں اور سعدیہ کی واپسی کا انتظار کریں۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو وہ دونوں 1 گھنٹے کے اندر اندر لوٹ آئیں گے۔ نصیر الدین صاحب اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے شریف کو ہدایت کی کہ اس وقت میں ایک بہت ضروری وظیفہ کر رہا ہوں، اس دوران میں کسی کو بھی میرے کمرے میں مت آنے دینا۔ پھر میں نے کمرہ اندر سے بند کیا اور ان دونوں کے کپڑے سامنے رکھ کر ایک انتہائی زود اثر اور آزمودہ وظیفہ شروع کر دیا۔ وہ بہت جلالی وظیفہ تھا۔ میں پانی کا جگ لے کر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اس وظیفے نے مجھے ہلکان کر دیا۔ وظیفے سے فارغ ہو کر میں نے غسل کیا تو خاصا پرسکون ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جلالی وظیفے کے باعث افضل اور سعدیہ واپس آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں دلجوئی کے لیے نصیر الدین صاحب کے گھر چلا گیا۔ وہ بیچارے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ملاقاتیوں کے کمرے میں بٹھایا اور بولے، مولانا صاحب آپ ہی میری عزت کا بھرم رکھنے والے ہیں۔ ایسا کہہ کر مجھے مزید گناہگار مت کرے نصیر الدین صاحب، عزت دینے والی ذات اس رب رحیم کی ہے، میں تو اس کا ایک حقیر سا بندہ ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک خوبرو نوجوان حواس باختہ سا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر نصیر الدین بپھر کر بولے، نمک حرام، میں نے تجھے اپنی اولاد کی طرح رکھا، تو نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ وہ نوجوان اچانک میرے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دے بابا جی، میں بہت گھٹیا اور کمینہ آدمی ہوں۔ معافی مجھ سے نہیں، نصیر الدین صاحب سے مانگو، میں نے درشت لہجے میں کہا۔ سعدیہ کہاں ہے؟ باہر گاڑی میں موجود ہے۔ وہ نہ صرف نصیر الدین صاحب کی بیٹی کو لے گیا تھا بلکہ ان کی گاڑی بھی لے گیا تھا۔ نصیر الدین صاحب تو اس نوجوان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں بھی انہی کی رسوائی تھی۔ بیٹی باعزت واپس آ گئی تھی، یہی بہت تھا۔ پھر میں کراچی آ گیا، لیکن افضل نے مجھے نہ چھوڑا۔ اس کی تو کایا پلٹ ہو گئی تھی، وہ ہر وقت یاد الہی میں گم رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے میری خدمت بھی کرتا تھا۔ میں نے لاکھ چاہا کہ افضل میرے پاس سے چلا جائے، لیکن اس نے کہیں جانا گوارا نہ کیا۔ اس دن سے شریف کے بجائے افضل میرا خدمتگار بن گیا۔ میں اب بھی زیادہ وقت یاد الہی میں گزارتا ہوں اور خود کو دنیا والوں کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا اور تمام شہروں کے نام بدل دیے ہیں تاکہ لوگ میری ریاضت میں بخل نہ ہوں۔